إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ آف دا کلاس کچھ ہینڈ ریز نظر آئے تھے مجھے، تو اگر آپ وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں، پھر ہم اپنا جو ہے وہ لیسن کنٹینیو کریں گے. جی ام کلثوم، آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی السلام علیکم میم، میرا یہ پوچھنے کا تھا کہ یہ میجورٹی جو ہے نا، میجورٹی لوگ وہ ماں کا نام ضرور پوچھتے. ایکچولی میں خود اس پروسیس سے گزری ہوں، اس لیے مجھے اس کا بہت ایکسپیرینس ہے. میں نے پورے پاکستان کو تقریباً چھان مارا ہے. تکلیف ہوئی تھی بہت زیادہ پہلے شروع میں پسلیوں میں، تو یہی سمجھا کہ یہ کوئی بیماری ہے، تو اس کے لیے میں نے بہت زیادہ علاج کرا. تقریباً 6 منتھ میرا علاج جاری رہا. ایون کہ مجھے شوکت خانہ میں بھی ریفر کیا گیا، میرا آپریٹ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن میری جب بھی رپورٹس آتی تھی تو نیگیٹو ہوتی تھی، لیکن میری تکلیف اسی طرح تھی. پھر کسی نے ہمیں اسی طرح بتایا کہ آپ روحانی علاج کروا کے دیکھیں. تو فرسٹ ٹائم جو انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے جن کے پاس ہم گئے تھے وہ ماشاءاللہ مفتی ہیں اور الحاج ہیں، اور ان کا اپنا مدرسہ ہے. بہت مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے دینی لحاظ سے تو بہت اوپر تھے، لیکن ان کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے قمیض لی تھی اور اس کو سونگا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا تھا صاف الفاظ میں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کچھ چیزیں دی تھی کہ کچھ اس وقت اتار کیا تھا، جس سے مجھے وامٹنگ بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی وہیں پہ، اور کچھ پانی پلایا تھا، کوئی سکہ دیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور پھر کوئی پلیٹ لے کر آئیں، اس میں ہم زعفران سے لکھ کر دیں گے. تو وہ اسی طرح میں 1 ہفتے کے بعد جب گئی تو انہوں نے وہ لکھ کر دیا، اور کچھ وہ کپڑے پہ لکھا تھا کہ اس کو جلا کے گھر سے باہر دور کہیں درخت کے نیچے دبا دیں. تو سارا کچھ ایسے ہی کیا تھا. تو الحمدللہ میں جو 6 مہینے سے اتنی زیادہ میڈیسن کھا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا آخری ہم آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں، تو یقین کریں اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی، لیکن یہ صرف 1 سال گزرا. اس کے بعد مجھے اب گاہے بگائے ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جب میڈیکل میں سب کچھ کروا لیتی ہوں تو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل ساری رپورٹس ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے. پھر مجھے دم کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وسیلہ کرنا پڑتا ہے. میرے ہسبینڈ خود دم کر دیتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی حافظ ہیں تو وہ خود کرتے ہیں. تو بعد کا جب ان کے سے بھی نکل جاتا ہے، تو ابھی ایک مولانا صاحب ہیں، وہ نام نہیں پوچھتے ماں کا، لیکن ان کے پاس موکل ہیں. وہ بعض اوقات وہاں سے یہاں اسلام آباد ادھر ملٹی میں بھجوا دیتے ہیں. وہ پشاور میں ہے تو وہاں سے وہ یہاں بھجواتے ہیں. پھر وہ بتا دیتے ہیں جی جنات آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم پکڑ کے لائے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کے اوپر تازہ تازہ کسی نے دوبارہ سے کروایا، ہم نے ان کا اتار کر دیا. تو مجھے الحمدللہ اس سے شفا مل جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ ایسی سائنس کے دور میں میں خود بھی یقین نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں. یہاں پر میرے ساتھ ایک بہن یہیں پہ شامل ہے، ان کو میں نے کروایا تھا، خورشید قمر صاحبہ، ان کو بھی میری حالت کا پتہ ہے. جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں بالکل بھی جو ہے نا مجھے کسی میڈیسن سے کسی ٹیبلٹ سے بالکل ایسے ہی ہے میم. چلے میں آپ کے کوشچن کو سمجھ گئی. میں کوشچن جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو کبھی قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران بار بار ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ہے؟ اور پھر نماز کے اینڈ پہ جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج ایک شیطان مجھے تنگ کر رہا تھا، ایک جن جو ہے نماز کے دوران میں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اس کے اوپر قابو پا لیا، ٹھیک ہے؟ قریب تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، ٹھیک،
لیکن چونکہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بادشاہت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہیں دی، تو چونکہ جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع تھے، ان کی رعایا میں تھے، ان کی قید میں سمجھ لیجیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، ان کا پابند کیا ہوا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو، اس شیطان کو چھوڑ دیا۔ اب 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں اور جن کی کل میں نے آپ کو چیزیں نشانیاں بتائی تھی۔ ایک وہ لوگ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ نہ تو آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، نہ آپ سے استعمال شدہ کوئی کپڑا منگاتے ہیں، نہ ہی وہ کچھ اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو کبھی آب زمزم کے ذریعے علاج کرتے ہیں، کیونکہ آب زمزم جو ہے اس میں شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت سے آپ اس کو پیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ وہی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کی نیت سے آب زمزم پیتے ہیں تو آپ کی سیری ہو جاتی ہے، آپ کو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شفا کی نیت سے پئیں گے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آب زمزم، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ حدیث جو بیٹ کرتی ہے اس طریقہ علاج میں کہ وہ ناک کے نتنوں میں شیطان جو ہے وہ رات بسر کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو ہے 3 مرتبہ ناک ضرور جھاڑنی چاہیے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ناک کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ رات شیطان جو ہے وہ ناک کے نتنوں میں گزارتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو کان ہو، ناک ہو یا آنکھیں ہوں، یہ 3 جگہ ایسی ہیں جس سے شیطان جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ آپ کو مختلف طریقے سے تکلیف دیتا ہے۔ تو اس میں وہ چونکہ کل میں نے آپ کے سامنے وہ زیتون کے تیل والی بھی حدیث رکھی تھی اور یہ آب زمزم والی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، تو بعض ایسے علماء ہیں، ایسے آپ ان کو طبیب بیسکلی ہم طباء کہتے ہیں کہ یہ علاج، کیونکہ معالج ہیں، علاج کرتے ہیں، تو یہ علاج کرتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح سے آپ کو کچھ پڑھ کے دیتے ہیں، آیات پڑھ کے قرآن کریم کی، اور اس طرح سے آپ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو کان میں ڈال لیں یا ناک میں ڈال لیں یا آنکھوں میں ڈال لیں، وہ آب زمزم ہے، یا اسی طرح سے ناک میں ڈالنے کے لیے عام طور پر زیتون کا کان اور ناک میں ڈالنے کے لیے دیتے ہیں، اور آنکھوں میں عام طور پر آب زمزم ڈالنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ اس حدیث پہ بیس کرتے ہیں کہ شیطان کا راستہ روکنے کے لیے وہ یہ ایک مجرب ان کا عمل ہے۔ لیکن وہاں سے ماں کا نام نہیں پوچھتے، آپ سے کپڑا نہیں مانگتے، اور نہ ہی کسی خاص وقت میں آپ کو کوئی صدقہ کرنے کا کہتے ہیں۔ اب یہ دو کیٹیگریز بالکل واضح ہیں آپ کے سامنے۔ ایک جادوگر ہے جو آپ کے کالا علم کرتے ہیں اور جن کی کل ہم نے کافی ساری نشانیاں پڑھی تھیں، اور ایک یہ ہے جو سنت کے مطابق آپ کو بیری کے پتوں کے ذریعے، اجوا کھجور کے ذریعے، آب زمزم کے ساتھ، زیتون کے تیل کے ساتھ، پھر رقیہ شریعہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ تلاوت خود مریض کو کرنے کے لیے دیں گے یا تسبیحات پڑھنے کے لیے دیں گے، یا اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار کی، خاص طور پر سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کا بار بار جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں، مطلب پڑھتے رہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی بیماری جو ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے۔ اب یہ تیسری کیٹیگری درمیان میں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس معقل ہیں۔ معقل جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا معقل انسان ہے یا معقل فرشتہ ہے؟ تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے قابو میں نہیں دیا، اور انسان ہے تو وہ نظر آنا چاہیے۔ دونوں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جنات ہیں، کیونکہ 3 چیزیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، جنات جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، کس نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ان سے اپنے کام کرائے، ان کو قید کرے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں اور یہ مخصوص وظائف کرتے ہیں، اس لیے جنات خود اپنا آپ ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مسنون نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، کسی نے بھی اس طرح کے کوئی وظائف نہیں کیے کہ وہ اللہ کی کسی مخلوق کو اپنے تابع دار بنائیں۔ تو سیفر سائڈ از دس، کیونکہ اب بظاہر یہ علماء دین بھی ہیں، جیسے بھی آپ نے عرض کیا
کہ وہ پورا مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت نیک ہیں، ڈیفینیٹلی ہوں گے. میری اپنی ایک عزیزہ جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، اللہ ہم پہ رحم کریں. اور لیکن اس میں تحفظات موجود ہیں. وہ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ کہ وہ کپڑا کیوں منگواتے ہیں؟ تھرڈ یہ کہ ان کے پاس موکل کیوں ہیں؟ فورتھ یہ کہ مسنون علاج موجود ہونے کے باوجود وہ غیر مسنون علاج کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ کچھ تحفظات ہیں جس کو وہ آنسر نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو آبزرویشن ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میری فیملی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو بظاہر ان میں دین کی جو پاسداری ہے، اللہ کی فرما برداری کے جو احکامات ہیں، وہ چونکہ وہ خاتون ہیں تو آبزرویشن ہے میری جنرل ان کے معاملے میں کہ وہ پردہ نہیں کرتی. نمازوں کے معاملے میں مجھے کبھی ان کی مطلب ایسا اتنی کوئی پابندی اس طرح نظر نہیں آئی. ڈریسنگ کے معاملے میں مجھے کوئی اللہ کی فرما برداری ان میں نظر نہیں آتی، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. تو آپ پھر کس طرح مطلب اپنے آپ کو اس میں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ اعمال تو آپ کے اس طرح کے ہیں اور دعوے آپ کے اس طرح کے ہیں؟ بہرحال میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کسی ایسے شخص کے پاس جانے کے لیے، آلدو وہ کوئی بہت بڑے عالم دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک غیر مسنون طریقہ ہے علاج کا. تو میں اس کو پرسنلی، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے، کیونکہ میں نے پھر اس پہ سرچ کیا، بہت سارے مفتیان سے بھی پوچھا، اور عبد الرحمان کیلانی صاحب ہیں جو تفسیر القرآن کے مؤلف ہیں، اور اقبال کیلانی صاحب ہیں جن کی بہت ساری جو آپ ان کی بکس جو ہیں فقہ کے معاملے میں پڑھتے ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، یعنی عبد الرحمان کیلانی کی بیٹی ہیں اور اقبال کیلانی کی ہمشیرہ ہیں ام عبد الرب صاحبہ. ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا اس کو، ان سے بھی پوچھا ہے، اور وہ ماشاءاللہ بہت دیندار گھرانہ ہے، اور سبھی ان میں جو ہیں وہ ماشاءاللہ دین کا کام کرنے، نسلوں سے ان کے اندر سمجھ لیجیے کہ دین کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور باعمل مسلم ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لاہور کے بھی کچھ مفتیان سے اور ان سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے ان سے اس چیز کو پرسنلی ڈسکس کیا کہ یہ کیا طریقہ علاج ہے، جس پر انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس کو، چونکہ یہ غیر مسنون ہے اور چونکہ اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے رسول نے اس طرح قابو نہیں کیا، ایک چھوٹے پرندے کو آپ کو پنجرے میں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، خیر ہم تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی آزاد مخلوق کو قید میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنات بھی اللہ کی آزاد مخلوق ہیں، ان کو آپ کیوں قید کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ طریقہ آیا کہاں سے، یہ آپ نے سیکھا کہاں سے، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں آپ کو کوئی ایسی تسبیحات بتائیں جس سے آپ پڑھ کے مخصوص اوقات میں تو آپ اس مخلوق کو قابو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو سیفر سائڈ از دس کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا حقیقت حال. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نعوذ باللہ کوئی برے لوگ ہی ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اپیرنٹلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ٹھیک ہے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تو جو چیز میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو تم مضبوطی سے تھام لو، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت النبی. اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس کو پھر ہم اگر ہمیں اس کی حقیقت نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اختیار نہ کریں. جی رقیہ عبد اللطیف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے، ابھی میں 2 دن پہلے ہی ایک حدیث سن رہی تھی کہ اس امت میں جو ہے وہ 72 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے صرف ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید میں صحیح انشاءاللہ کہہ رہی ہوں، کہ وہ گروہ جو سنت. جی آپ نے فرمایا ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ٹھیک ہے، 72 میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ فرقہ ناجیہ کون ہوگا، یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ جو میری کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. جی بالکل. ہاں، اسی طرح میں ایک بات، ہوں سوری میں تھوڑا سا، کیونکہ توحید کا جو
توحید کی یہاں انڈرسٹینڈنگ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں ہمیں توحید یہ جو جیسے بھی ایک بہن نے بات کی کہ یہ بھی ایک شرک کی طرف لے جانے کے لیے یہ اگر ہم توحید کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں نا، تو توکل اللہ پہ کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو کیونکہ جادو اور یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کا استعمال قرآن و سنت کے ذریعے صحیح طریقے سے کس طرح کریں گے یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے توحید کو اچھے سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور بالکل آغاز کی جو ہماری کلاسز تھی نا اس میں ہم نے اس کو بہت اچھے سے واضح کیا تھا کہ توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتا جب تک آپ شرک کو نہیں سمجھتے تھے کہ شرک کیا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں شرک، اور دیکھیں علم غیب جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس قسم کے طریقے سے علاج کرتے ہیں، چونکہ میری فیملی میں یہ موجود ہیں اس افراد، تو میرا واسطہ ان سے اس سینس میں پڑتا ہے کہ میری بہت ہی ایک قریب رشتہ ہے جس سے آگے یہ رشتہ دار ہیں، تو ان کے ریفرنس سے مجھے پتہ لگتی ہیں چیزیں۔ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے، اینڈ دین یو کال دیٹ پرسن اور آسک کہ جی وہ میری چیز گم گئی ہے اور مجھے مل نہیں رہی ہے، اینڈ شی سیڈ کہ دیکھو وہاں جگہ اس جگہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹائم دیں، آئی ٹیل یو، اینڈ دین شی کال بیک اور بتاتی کہ جی اس جگہ پڑی۔ تو علم الغیب صرف عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ اپنے جنات کے ذریعے پتا کرتے ہیں کہاں کیا چیز پڑے گی۔ تو یہ کہاں سے طریقہ آ گیا نا، یہ کہاں سے طریقہ آ گیا؟ اب بظاہر وہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر سنت نہیں ہے، اور جو میں نے آپ کو بتا دی 4 بڑی قباحتیں اس میں موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت النبی تک ہی رہنا چاہیے، اس کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ باقی جن لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ کیونکہ جادو سے تو لوگ بچتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جادو کے ذریعے علاج نہیں کراتے، انہیں ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ تو فلاں جو ہے یہ بکرے کی سری مانگ رہا ہے، یا یہ کبوتر مانگ رہا ہے، یا یہ کوا مانگ رہا ہے، یا یہ چیز مانگ رہا ہے، وہ چیز مانگ رہا ہے، تو وہ اس کے پاس نہیں جاتے، کہتے نہیں جی یہ جادوگر ہے، کیونکہ یہ عملیات کرتا ہے۔ لیکن جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی سنت سے پروون نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان سے بھی سائڈ پہ ہی رہا جائے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ اور جی رقیہ، ایک چھوٹی سی حدیث میں دیکھ ہی پڑھ رہی ہوں، یعنی جس میں کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے اس کے دین کے ساتھ کفر کیا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل۔ اور کاہن جو ہوتا ہے نا، کاہن بھی تو یہی کرتے تھے پہلے زمانے میں، جو کاہن ہوتے تھے وہ جنات ہی کے ذریعے تو خبریں معلوم کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ ایک وقت میں اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ لندن میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جرمنی میں بھی ہوتے ہیں، اور ان مجالس میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا انسان ہے جو ڈپلیکیٹ کر سکتا ہو؟ اصل میں وہ ان کے موکل ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو ان کی جگہ پر وہاں ان کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی ہوئی ہے، یہ صلاحیت کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے تھے، کسی بھی جانور، انسان، کسی کی شکل میں بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہے نا جادو کی، جیسے ساحر ہے، کاہن ہے، عراف ہے، اور مشعوذ ہے، تو یہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں جب اچھے سے پتا ہوگا، مجھے بھی زیادہ نہیں پتا کیونکہ میں خود توحید کی کتاب میں اس کو تھوڑا پڑھنا شروع کیا ہے، تو میرے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں۔ آپ کتاب التوحید پڑھ رہی ہیں؟ جی میں کتاب التوحید پڑھ رہی تھی، امام عبدالوہاب کی، امام عبدالوہاب کی۔ جی گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرنی، ضرور پڑھنی چاہیے وہ کتاب، میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں، بلکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اسپیشل کلاسز رکھ کے تو وہ بک پڑھیں گے بھی۔ بس ایک چھوٹی سی اور بات میں ضرور کہوں گی کہ توحید کو پہلے میں سمجھتی تھی کہ بس ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، بس یعنی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب توحید کی کتاب پڑھنا شروع کی، ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں، لیکن مجھے اس سے پتہ چلا اتنا ڈیپلی اس میں انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، اور اب تو ایسے دل کرتا ہے کہ توحید ہم
पढ़ते जाए और समझते जाए, सब पूरा इस्लाम इसी तौहीद पर है कि अगर हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इस किस्म के जो मामलात पेश आते हैं उसको भी हम अच्छे से हैंडल करेंगे कि हमने किस तरह सही रास्ते को चुनना है। तौहीद बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह मुबारक फिक। असल बात यही है, असल है ही तौहीद। ठीक है, आप हर चीज के ऊपर ईमान लाएं, आप रिसालत पर, आखिरत, हर चीज पर ईमान लाएं, लेकिन अगर आपका तौहीद का कॉन्सेप्ट ही दुरुस्त नहीं है ना, तो आपकी कोई नेकी, ईमान का कोई जुज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो कबूल ही नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम समझें कि तौहीद क्या है, और तौहीद को समझने के लिए फिर शिर्क को समझना जरूरी है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सिर्फ फातिहा पढ़ी थी तो इसके अंदर हमने इनको जो मेजर पॉइंट्स थे इसके, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सिद्रा तारिक, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, जी बताइए। जी मेरी एक तो क्वेश्चन था और एक ये शेयर करना था मैंने। पहले क्वेश्चन तो यही है कि वो जो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कल जब आपका टॉपिक ये माशाल्लाह पढ़ा तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आगे ट्रांसफर की अपनी सिस्टर्स, नंदें और बाकी भी जितने मतलब क्लोज थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ये यूनिवर्सल सा टॉपिक है। और मैंने बच्चों को भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के। अच्छा, बच्चों ने यही पूछा कि मुवक्किल जो हैं वो इन्हें क्या नजर आते हैं या इनके दिल में बात नजर आते हैं इनको। ओके, बस ये चीज उन्हें क्योंकि इन्होंने अमल किए होते हैं ना, इन्होंने अमलियात की होती है ना, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी भी होती हैं तो उनको नजर आते हैं। ठीक है, और इसका नहीं था आंसर मेरे पास, चले ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगी उन्हें। और दूसरा ये कि मैं इस चीज पे एक हैरान हूँ कि जैसे नस्लों में नस्ल दर नस्ल बात चीजें होती हैं ना आगे ट्रांसफर होती हैं, वो दीन की बेसिस पे नहीं होती। तो मुझसे ना किसी ने ये पूछा था कि बाजी ये बता दें कि ये सदका जो हम परिंदों को डालते हैं, और मैं समझी शायद वो दाना शाना कहती होंगी, कहती नहीं, जुमेरात मेरी सास जो है ना वो गोश्त छत पे फेंकती हैं और कहती हैं कि ये चीलों कौवों के लिए है और ये वाला सदका इस तरह जरूरी है। हालांकि वो खुद बहुत गरीब है, वो बेचारी, वो खुद भी बहुत ही नहीं, किसी टाइम पे किसी ने कहा होगा कि आप इस तरह का दें तो आपकी औलाद पे से जो है जो मुश्किल है वो टल जाएगी। और आपने देखा होगा रावी के किनारे अगर आप लाहौर जाते हो, और इत्तेफाक होता होगा अगर मुल्तान जाते भी वहां से गुजरते हो मोटरवे पर, तो मतलब ये कदर होते हैं, क्योंकि वहां आप देखें तो थोड़ा सा नीचे को जाके वहां बाकायदा लोग खड़े हुए होते हैं, जीटी रोड पे तो खास तौर पर, वो छोटी छोटी थैलियां लेके कलेजी और वो फेफड़े और इस तरह की चीजों में ना छोटी छोटी थैलियां लेके, और लोग क्या करते गुजरते गुजरते गाड़ी में सिर्फ पैसे ही दे देते हैं उन्हें कि ये हमारा सदका तौर के फेंक दो। नहीं है ना, बहुत गलत कंसेप्ट है। बस ओरिजिनली इसके पीछे जहां से ये ये नहीं जरूरी कि उनकी नीयत खराब हो, जो ये कर रही है वो जादू कर रही है या कुछ, उन्हें पता ही नहीं है, इनफैक्ट उन्हें नहीं पता, वो समझते हैं कि शायद ये कोई सदका हमारी क्लाइंट डाल रही है, यही चीज वो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जादू है, ना उनकी सास को ये पता था। वो ये कह रही थी वो सदके के तौर पे डालती है, और वो खुद मुझे बेचारी वो कह रही थी कि हमें खुद खाने के लिए नहीं मिलता तो क्या हम खुद खाएं और सदका करें। मैंने फिर उनको यही आपके वाली इस चीज का बताया कि ना कि ये सदका का नाम नहीं है, इसको सदका नहीं कह सकते कि आप इस तरह डाल दें। और बेहतरीन सदका देखें, अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं, तो बेहतरीन सदका क्या है, जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता है। यानी अगर मर्द जो कमाने वाला है वो अपने घर वालों को फीड कर रहा है तो ये भी उसकी तरफ से सदका ही है। ठीक है, तो सदके का कॉन्सेप्ट भी तो सही नहीं है ना हमारा, हमें सदके का भी तो नहीं ना पता कि क्या चीज है। हमने तो ये समझ लिया, वो जैसे आपने देखा होगा वो सर के ऊपर से 7 चक्कर दिलवा के तो फेंकते। गोश्त जो होता है या रुपए जो होते हैं, आपने शादियों में भी ये रस्में देखी होंगी कि वो दूल्हा दुल्हन के सर पे से या जो कोई और इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उस इवेंट का, तो उसके सर के ऊपर से वो रुपए जो हैं वो 7 दफा घुमा के तो फिर वो किसी को देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना इलॉजिकल, हमने पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करके तो उसको अपने दीन में शामिल कर लिया। और इसकी बहुत सारी जो जड़ें हैं वो कहीं जाके हिंदुइज्म में भी मिलती हैं, और उसके पीछे चले जाएं तो फिर ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, जादू टूना भी इसमें आ जाता है चीजों में। आपने देखा होगा कच्चा अंडा, और अब तो शायद ये चूंकि हम लोग बड़ी बड़े उसमें आ गए आबादियों में, तो वहां पर गाड़ियों में गुजर जाते हैं या पैदल भी गुजरे तो वो इतना नहीं होता कि रोड चौड़ी है तो इतना समझ ही नहीं आती। लेकिन जो तंग गलियां होती थी अंदरून शहर वगैरह की, तो वहां पर ये मूंग की दाल छिलकों वाली और कच्चे अंडे ये रास्ते में पड़े होते हैं।
اور یہ اسی طرح کی چیزوں کا حصہ ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صدقہ کیا ہے, لیکن بتانے والے نے اصل میں ان سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرا لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک اب کانسیپٹ کلیئر ہے سب کا؟ کوئی کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو موکل ہوتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی, ان میں طاقت ہوتی ہے کہ نقصان پہنچائیں کسی کو؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں, تب جب اللہ کا اذن ہو. وما ہم بضارین الا باذن اللہ. ٹھیک ہے, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آزمائش ہے بیسکلی, کرنے والے کی بھی, کرانے والے کی بھی, اور جس کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کوئی آپ کے اوپر جادو تو نہیں کرانے بیٹھا ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا جادو کرانے کے لیے پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو جادو کرتے ہیں لوگ یہ اچھے خاصے رقم بھی لیتے ہیں. اور جو یہ دوسری طرح کے بتائے ابھی آپ نے, جیسے ام کلثوم نے ذکر کیا, تو یہ پیسے ویسے تو نہیں لیتے, یہ فری ہی علاج کرتے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے علاج کی بیسس کیا ہے, لیکن اس میں اعتراضات کافی موجود ہیں. اس لیے اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, مصنون طریقے سے علاج کرائیں, خود کریں. سب سے پہلے آپ خود ہی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اپنی پروٹیکشن کریں, کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. تو احتیاط کریں. ہم نے کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ پتہ اس کی زیادہ تشریح نہیں کرنی چاہیے. زیادہ لوگوں کو یہ بات, اگر آپ کو کوئی پرسنل ایشو بھی ہے نا, تو آپ سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ احتیاطیں کریں اور اللہ سے رجوع کریں, لیکن بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے لوگوں سے, کیونکہ لوگ آپ کو بالکل کنونس کر لیتے, لوگ کسی نہ کسی طرح کی, نہیں میں خود گیا تھا, میں نے خود دیکھا میرے سامنے. تو یہ بات سب سے پہلی یہی ہے کہ آپ بہت قریبی اپنے پیرنٹس یا ہسبینڈ کے علاوہ تو کسی کو بتائیں نہ اس طرح پرسنل ایشوز اس ٹائپ کے اپنے, ان کو خود ہی ان کو. ویسے بھی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی اثرات ہیں, کیونکہ اب ایسا ہے کہ جو گھر ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہلے کھیت ہوتے تھے. نئی جو آبادیاں ہیں, ٹھیک ہے, نئی آبادیاں ہیں جو ان کو کھیتوں اور پہاڑوں اور ایسی جگہوں کو پلین بنا کے تو ان کے اوپر بنائی گئی ہیں. تو جنات جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح غیر آباد جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا تھا. تو ایسے میں جادو ٹونا نہیں ہوتا اتنا زیادہ جتنے اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر, اور یہ کم اور زیادہ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ شیاطین کے جو اثرات ہیں نا وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے لیتھارجک ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ بھاری ہو گئے. لائک آپ اچھے خاصے دین پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوں, قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوں, تو آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا سر بھاری ہو گیا بلا وجہ میں ہی, اور سستی ایسی ہو گئی ہے کہ بس اٹھنا مشکل ہو گیا. ٹھیک, تو یہ بھی شیطانی اثرات ہی ہوتے ہیں بیسکلی, لیکن یہ مائلڈ ہیں, یہ تھوڑے ہیں. آپ اسی وقت قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, تو وہ بھاگ جاتا ہے شیطان آپ کو, کیونکہ وہ شیطان ایک فزیکل وجود رکھتا ہے اپنا. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا یا آپ کے پاس بیٹھ کے پھونکے مارے گا, تھتکارے گا, وسوسے ڈالے گا, تو اس کا ایفیکٹ تو آئے گا آپ کے اوپر. اسی طرح جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے, مطلب کوئی زیادہ ہی کوئی بڑی جنات میں بھی تو پھر ہوتی ہے نا کہ وہ کتنے نقصان دیتے ہیں, ان میں شر کتنا ہے, کوئی زیادہ ہی شریر کتنے زیادہ ہی نقصان پہنچانے والا, تو پھر اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. وہ پھر فزیکل بیماریاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ذہنی بیماریاں, عام طور پر جو جنون ہوتا ہے, پاگل پن ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں. صبح شام کے اذکار لازم پکڑ لیں, جس میں معوذتین بھی ہیں اور آیت الکرسی بھی ہے. اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. اپنے گھر کو ناپاکی سے صاف رکھیں. جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں کوشش کریں کہ ان کو مطلب اس طرح مینج کریں کہ آپ کے گھر میں چیزیں ناپاک نہ ہوں. ٹھیک, یعنی وہ اگر کہیں پر کوئی گندگی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو فوراً سے پہلے صاف کر دیں, دھو دیں. ٹھیک, تاکہ گندگی نہ ہو کہیں پر. اور اسی طرح سے جانداروں کی تصویریں, اور اگر گھر میں کتا موجود ہے اس کو گھر سے باہر رکھیں. اور اسی طرح کی کچھ چیزیں کل ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ, وہ کر لیں. جی مسز نعیم, آپ کی ہینڈ ریز سے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہم دے سکتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ جو اب بھی کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی انڈے جو ہیں پلاٹ میں پھینک دیں, یا یہ گوشت جانوروں کو پھینک دیں, یہ بھی بہترین صدقہ ہے. کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کو کھانے کے لیے دیں اچھا گوشت لے کے؟ اچھا, نہ دیں, یہ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے,
اگر آپ کے پاس پیٹس ہیں نا، آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے، مثلاً آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے، یا آپ نے گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے کتا گھر سے باہر رکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو چین کرتے ہیں، کتے کو باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ بلی کو آپ گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ آپ اس کو کھلائیں، گوشت کھلائیں، کیونکہ وہ گوشت کھانے والا جانور ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو آزاد پرندے ہیں، آزاد جانور ہیں، یہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں کھانا، ٹھیک ہے، ان کے لیے اسپیشل ڈالنا، اور خاص طور پہ گوشت ڈالنا، اور پھر اس طرح سے ڈالنا کہ اس وقت ڈالیں اور اس طرح کا ڈالیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ وہاں صدقہ کریں جہاں آپ کو بہترین اجر ملنا ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی یہ صدقہ ہے، سب سے پہلی چیز کہ صدقے کا کانسیپٹ کلیئر کر لیں، صدقے کا کانسیپٹ کلیئر کر لیں اپنا۔ صدقہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ صدقہ آپ مالی بھی ہو سکتا ہے، علمی بھی ہو سکتا ہے۔ علم، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، وہ بھی آپ اگر کسی کو دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ وہ صدقہ آپ کا کسی کی مشکل میں کام آنا بھی ہو سکتا ہے، کسی مریض کے لیے جا کے اس کے گھر میں صفائی کر دینا، اس کا کھانا پکا دینا، اس کے بچوں کے کپڑے تبدیل کرا دینا، اس کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو جا کے دم کر دینا، اگر وہ خود نہیں کر سکتا دم کر دینا اس کو جا کے قرآن کے ذریعے، جو آیات شفا ہیں، ساری جو دعائیں ہیں شفا کی ان کے ساتھ، جو کہ مسنون ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیز ہے جو جیسے بچے کھیلتے ہیں تو بلاکس وغیرہ نیچے گر گئے ہیں، تو آپ اس نیت سے وہ بلاک سائڈ پہ کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں ٹوائز، یا کوئی ٹیبل کا کونا ہے جو آپ کو پتہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ راہ گزرتے گھٹنے میں لگ رہا ہے بچوں کے، بڑوں کے، بزرگوں کے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ مسکرا کے کسی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو غصہ ہے اپنے ہسبینڈ پہ، آپ کو غصہ اپنی ساس پہ، وہ آپ سے کوئی انہوں نے ناروا سلوک کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی میں نے عرض کیا نا پہلے کہ وہ سر کے اوپر سے 7 چکر کر کے اور یہ سوچنا کہ میں نے اپنی بلائیں جو ہیں وہ ٹال دی ہیں۔ بلائیں ٹالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق صدقہ بلاؤں سے کو دور کرتا ہے۔ آسمان سے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، نیچے سے آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے، جس میں آپ کا خلوص بہت اچھا شامل ہے، آپ نے بہت ہی کوئی اعلیٰ اس موقع کی مناسبت سے بہترین کام کیا ہے، تو وہ آپ پر جو بلا اترنی تھی وہ ٹل گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ چیزیں وار کے سر سے تو پھینک دی ہیں تو یہ اب شاید بلا جو ہے ادھر چلی گئی ہے جو اس کو استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، لوگ جھجکتے ہیں، بلکہ مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ انہیں کہ یہ صدقے کے پیسے، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ نے اپنی بلائیں ٹال کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتی ہیں۔ میم اسی لیے یہ میں پوچھنا چاہتی تھی نا، کچھ لوگوں کو اگر دینا چاہیں تو وہ پھر اس لیے ویسے میں بتاتی نہیں، میں ویسے دے دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے جتنا مرضی لوگوں کو کلیئر کریں نا اس چیز میں، تو وہ مجھے کافی یعنی کہ آپ نے جو بتایا پتا ہے، مگر وہی نہ کہ اب میں ان کو بتاتی نہیں، وہ اس چیز کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بلائیں وہ نہیں جھجکتے، حالانکہ وہ لوگ اس کے حقدار بھی ہوتے ہیں کافی، وہ یعنی کہ ہاں تو بس آپ جب ان کی مدد کرتی ہیں تو آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، اس میں بتانے یا نہ بتانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں جی بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، بس زکوٰۃ جو ہے وہ سادات پہ نہیں لگتی، جو سید ہوتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ان پر وہ صدقہ نہیں لگتا، زکوٰۃ والا صدقہ ان پہ نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ آپ انہیں جو بھی دیں گے وہ اس کے حقدار ہیں، اگر وہ غریب ہیں، مسکین ہیں تو وہ اس کے حقدار ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ایسی چیز، زکوٰۃ نہیں آپ ان کو دے سکتے، ٹھیک ہے۔ میم یہاں پہ سید کی میم تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیں۔ سید جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے جتنے لوگ ہیں نا وہ سادات کہلاتے ہیں۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی جو اولاد ہیں
وہ سادات کہلاتی ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد. ٹھیک ہے. حضرت علی کے اور بھی بچے تھے، حضرت فاطمہ کے بعد انہوں نے اور بھی شادیاں کی تھیں، ان کے اور بھی بچے ہیں، لیکن جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی اس دور میں تو نہیں، اس دور میں میڈم اس دور میں تو وہ نہیں ہمیں ملیں گے نا. کیوں نہیں ملیں گے؟ نسل در نسل چل رہے ہیں نا. میم جو پھر سید کہہ دیتے کہ ہم سید ہیں تو پھر ہم انہیں مان لیں کہ یہ وہ ہیں. دیکھیں وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کا شجرا جو ہے، ان کا جو شجرا نسب ہے وہ کہاں جا کے ملتا ہے. میرے جو ہسبینڈ ہیں، جو میرے بچے ہیں، ان کا شجرا نسب حضرت امام حسن سے 52nd جنریشن پہ جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. پورا شجرا نسب جو ہے وہ 52nd جنریشن میں جا کے حضرت حسن، امام حسن سے ملتا ہے. تو نسل در نسل یہ اسی طرح سے جیسے باقی لوگ جو ہے ان کی نسل پھیلتی ہے، تو سادات بھی موجود ہیں. ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اہل تشیع ہیں اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اینڈ دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ واقعی حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں یا وہ صرف چونکہ اہل تشیع ہیں تو اپنے ساتھ نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں یا وٹ ایور. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ہم نے نہیں ثابت کرنا کہ کون سید ہے اور کون نہیں، کیونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. میں صاف اپنے بچوں کو صاف بتاتی ہوں کہ تمہارا تعلق سادات سے ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ میک یو اسپیشل. تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال تمہیں اللہ کی نظر میں اسپیشل بنائیں گے. کس قبیلے سے تعلق ہے، کس ذات سے تعلق ہے، کہاں سے آپ کس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہو، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کا کمال تب ہے جب آپ کا تقویٰ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. میم پھر اس میں اگر وہ سید ہیں اور وہ اتنے ضرورت مند ہیں، پھر ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، پھر صدقات ہم دے سکتے ہیں. آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ ان کو ویسے ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور جب آپ ان کو ویسے ہیلپ آؤٹ کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہوتا ہے. دیکھو اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہو نا وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بس یاد رکھو. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نا، مثلاً ہم جب رمضان کی راشن کی تقسیم کرتے ہیں نا تو جس فیملی کے تھرو ہم گاؤں میں تقسیم کرتے ہیں نا وہ سید ہے. ٹھیک. اب ہم چونکہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہم نے وہ دینے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے کنٹریبیوشنز آتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. تو وہ ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کسی نے ویسے دیا ہوتا ہے کھانا کھلانے کی مد میں، کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی ہوتی ہے. تو پھر ہم ان کو جو وہ ڈسٹریبیوٹر ہے وہاں پر ہمارے، چونکہ وہ مسکین بھی ہیں، غریب ہیں بہت، تو ان کو پھر ہم پرسنلی جو ہے الگ سے ان کا خرید کے ان کو دے دیتے ہیں. اب وہ اصل میں ہماری طرف سے صدقہ ہی ہوتا ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی دیا نا. تو ویسے ہم ان کو یہی کہتے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ وہ شاید صدقے کیا لفظ ان کو دماغ میں اسٹرائک کرے کہ جی سیدوں کو صدقہ لگتا نہیں ہے، لیکن سیدوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب صدقے کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کا؟ جی سعدیہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آج مجھے لگ رہا ہے ہمارا سارا ٹائم اسی ڈسکشن میں گزر جائے گا. جی سعدیہ. جی بجی جو یہ ہے کہ صدقہ کا وہی کنسیپٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلائیں جو ہے نا وہ ٹال کے دوسروں پہ دے دی، اس لیے وہ لیتے نہیں، اور سب کہتے ہیں کہ بتا کر دینا چاہیے. صدقہ تو ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ خود نہیں کھا سکتے. میں نے ابھی عرض کیا آپ کو پہلے بھی، تو بس یہ چیز لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ صدقہ کہتے ہیں کہ بتا کے دیں، اور جس کو دیں تو وہ بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا، یہ اس طرح کی باتیں. مسکنسپشن ہی ہے نا بیٹا، مسکنسپشن ہے نا، یہی تو مسئلے ہیں ہمارے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. میں نے بھی پہلے ہی عرض کیا کہ ایک شخص جو بہت غریب ہے لیکن وہ محنت مشقت کرتا ہے، جس کے حلال کماتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم کسی غیر کو، مسکین کو صدقہ کرتے ہو، اس کا 1 اجر ہے، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر، مفہوم ہے حدیث کا، ٹھیک ہے، گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، تو اس میں تمہیں 2 اجر مل رہے ہیں، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. ٹھیک ہے. دو اجر ڈبل ہو جاتا ہے. اگر آپ باہر نہیں، مطلب اتنا نہیں ہے کہ آپ باہر بھی دیں. اب اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ سب کہیں گے بس چونکہ ہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے صدقات مکمل ہے. صدقہ تو خاص طور پہ وہ مرد کے لیے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے گھر کے والوں پہ خرچ کرے گا تو اس کو صدقے کا اجر ملے گا. یہ چیز زیادہ آ رہی ہے نا. تو ہاں جی
खवातीन को तो फिर बाहर भी देना चाहिए। اور خواتین کی جو کمائی ہوتی ہے نا، مطلب آپ فرض کریں جیسے آج کل بہت ساری خواتین گھر بیٹھ کے جو ہیں آن لائن بزنس کر رہی ہوتی ہیں یا ویسے ہی کوئی کام کر رہی ہیں، تو ان کے پاس جو روپیہ ہے، جو ان کی پے ہے، جو ان کے پاس مال ہے، وہ ان کا اپنا ہے۔ اب اگر وہ اپنے شوہر کو بھی دیتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے اگر شوہر مسکین ہے اور بیوی کے نام پہ پراپرٹی ہے، بیوی کے پاس بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر غریب ہے، تو وہ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ جب یہ ٹاپک دوبارہ آئے گا پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم بات کر رہے تھے جادو پر، ٹھیک ہے، اور جادو اور باقی چیزوں کو دیکھتے اس کا جو وہ تھا تھوڑا سا پارٹ ہمارا رہ گیا تھا کہ علاج جو ہے وہ کس کس طرح سے کیا جائے گا، تو اس میں کچھ احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو شیطان خواب میں ڈرائے، یعنی آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس سے آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ خواب میں جو ہے وہ درندے دیکھتے ہیں اور ایسے جانور دیکھتے ہیں جو نقصان دہ ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شیاطین جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا، ٹھیک، یہ ذرا جو ہے وہ ایک جامع دعا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آئی ول ریکویسٹ ام موسیٰ اگر آپ اس کو ڈھونڈ سکیں اس دعا کو تو آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ بذات خود شفا ہے، ہمیں اسے ترتیل سے سننا چاہیے، سنیں گے تو یہ فائدہ دیتا ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، اس کے اندر شفا ہے، شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے، تو قرآن کریم میں شفا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجھا من الکتاب اللہ، اس کا علاج کرو کتاب اللہ سے، ٹھیک ہے، اور جس میں سورہ فاتحہ جس کا نام جو ہے شفا بھی ہے اور رقیہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے ذریعے جو ہے دم کرنا، اور دم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا، ٹھیک ہے، دم بیسیکلی سانس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا، فلاں کا دم نکل گیا، یعنی فلاں کی سانس رک گئی، ٹھیک ہے، یا آپ نے سنا ہوگا جب تک دم ہے، دم میں دم ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، تو پھونک مارنے کے لیے دم کا لفظ آتا ہے بیسیکلی۔ تو مسنون جو دم ہے وہ کسی کھانے پینے والی چیز کے اوپر نہیں کیا جاتا، عام طور پر وہ مریض کے اوپر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، بسم اللہ یرقیکا، وہ ملتی ہے آپ کو، مسنون دعا بھی ملتی ہے اس کی۔ اور یہ جو اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے قرآن کریم میں، پھر اسی طرح ڈپریشن، خوف اور جادو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ ایک خاتون جو ہیں وہ غالباً حضرت زینب یا حضرت حفصہ، مجھے یہ یاد نہیں، ان میں سے کسی پر دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا دم کرنا درست ہے جس میں شرک نہ ہو، یعنی ایسے کلمات کے ذریعے دم کرنا جس میں شرک نہیں ہے، اس کے ذریعے علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کلمات کون سے ہوں گے؟ وہ اللہ سے کی جانے والی دعائیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ ایسے کلمات ہو سکتے ہیں جس سے جو مخلوق ڈرا رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر کے، بڑائی بیان کر کے اس کو ڈرایا جائے۔ جیسے سلف صالحین کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ مجھے نام نہیں یاد ان کا، کوئی عالم دین تھے اسی طرح، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، اس پر جن حاضر ہے، یعنی اس وقت اس کے اوپر جن حاضر ہے اور میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اس کو بالکل وہ نہیں دی اہمیت، اور اپنا جوتا اتار کے دیا، ان کا کہ جاؤ اس کو جا کے تو ایک لگاؤ، اسے کو بھاگ جاؤ یہاں سے، یعنی وہ اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے ان جنات اور ان چیزوں کو۔ لیکن ہم چونکہ خود ڈرے ہوئے اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں بیچ میں شامل کر لی ہیں
مطلب کچھ غیر مسنون چیزیں بھی جس سے ہم ایمانی طور پر تھوڑے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ کی بجائے توکل کرنے کے، تو ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان اغفر من اللہ، جس نے جادو سیکھا تھوڑا یا زیادہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ختم، ٹھیک ہے، یعنی جادو کرنا یا کرانا دونوں جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، یعنی جو کیا آپ اس کو کہتے ہیں علم نجوم ہوتا ہے نا جس میں یہ ہاروسکوپ وغیرہ ہوتی ہے، ہاروسکوپ آپ پڑھتے ہیں نا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ اور وہ ستاروں کی چال سے بتاتے ہیں کہ فلان جو ہے فلان کے مدار میں عطارد جو ہے وہ مریخ کے مدار میں داخل ہو گیا ہے تو آپ کی زندگی پہ یہ اثرات ہوں گے، آپ اس دوران یہ صدقہ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھا اس نے گویا جادو سیکھ لیا، یعنی وہ جادو کے مد میں آتا ہے علم نجوم۔ تو یہ کوئی فن نہیں ہے، پہلے بھی بارہا میں یہ چیز بتا چکی، اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ جو ستاروں کا علوم ہے اور یہ دیکھنا، چاہے وہ فور فن ہی کریں گے جی ہم بلیو نہیں کرتے، تو بات وہی ہے کہ پھر ولا تقربا هذه الشجرۃ والی ذہن میں رکھیں کہ قریب بھی نہ جائیں، پھٹکے بھی نہ اس کے قریب، فور فن بھی اس کو نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 40 دن کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی کسی بات کے اوپر یقین کرتا ہے۔ 40 دن کی نمازیں 40 ملٹیپلائی بائی 5، پتہ نہیں ہماری ویسے ہی کتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے 40 پکی مائنس ہو جائیں تو کیا بنے گا۔ اور پھر وہی جیسے ابھی ایک بہن نے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ جس نے کسی کاہن کی کسی بات پر یقین کیا تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، گویا اس نے دین کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کاہن جو جنات کے ذریعے عملیات کرتے ہیں، نجومی جو ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں عملیات، اور جادوگر، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں بیسیکلی جادو۔ پھر ایک اور فرمان کے مطابق جو شخص گرا لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا۔ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، ابکری ایک رسالہ آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے پاس مونج کی رسیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ رسیوں کے اوپر وہ کوئی آیت بتا رہے تھے اور کہتے کہ یہ آیت پڑھتے جائیں، اس کے اوپر گرا لگائیں، اس کے اوپر پھونک ماریں۔ اب وہ آیت بتا رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون صاحب ہیں یا واٹ ایور، لیکن صاف ہمارے پاس واضح احکامات موجود ہیں کہ گرا لگا کر پھونک مارنا جادو ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کے اوپر کیا پڑھ کے پھونک ماریں، گرے لگانے والے، ٹھیک ہے۔ وہ نفا ساتھی ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ فلق میں پڑھتے ہیں نا، جو ہم گرے لگائے اور اس پر پھونکنے والیاں جو ہیں، گروں پر پھونکنے والیاں، ان کے شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کو گھر میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے، کوئی تعویذ ملتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جیسے سری یا کوئی اور ایسی چیزیں، اور آپ کو یہ کہیں سے بھی مل سکتی ہیں، آپ کے گھر کے کسی اندرونی حصے سے بھی مل سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو جادوگر ہوتا ہے یہ جنات کے ذریعے وہاں پر پہنچا دیتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو چونکہ جادو کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو پانی میں بہا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، مٹی میں دبانے کی بجائے پانی میں بہائیں ان کو، جو بہتا پانی ہو نا، کوئی دریا وغیرہ، اس میں بہا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ کچھ مت کریں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کچھ بھی کرنے کی، جب پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایسی خراب غلط چیز ہے تو آپ بس چپ کر کے اس کو بہا دیں۔ یا پھر یہ کہ اگر آپ کسی مولوی کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ سورہ فلق پڑھتے جائیں، فلق ناس کی یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک اسٹریچ میں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور پھر سورہ ناس، یہ 11 آیات بنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ 11 گروہ پہ کیا گیا تھا، تو ایک آیت پڑھتے جاتے تھے حضرت جبرائیل اور ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ آیات اس طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور یہ سوئیاں جو اس میں لگی ہیں پتلے میں وہ نکالتے جائیں، تو پھر آپ وہ کر لیں، ادروائز یہ کہ بس اٹھائیں اور ان چیزوں کو جا کے پانی میں بہا دیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایمان رکھنا کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بجائے اس کی کہ آپ ہر تکلیف پر اس چیز کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں میرے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہے یا میرے بچے پہ جن کا سایہ ہو گیا ہے، یا آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی کہ جی میرے اوپر جادو کرا دیے، ہمارے اوپر کسی نے جادو کرا دیے، تو بجائے ان چیزوں کا توہمات کا شکار ہونے کے بہتر ہے کہ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر معوذتین پڑھ کر دم کر لیں اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن پڑھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دعا جو ہوتی ہے الدعاء اسلحۃ مسلم، دعا جو ہے وہ مسلمان کا اسلحہ ہوتی ہے. تو اللہ سے خیر کی دعا مانگیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ٹھیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق، چھوٹی سی دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کریں، بلکہ بچوں کو سکھائیں یہ. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں، وقت تھوڑا سا ہے ہمارے پاس. اقرا اشرف ہے ہمارے ساتھ. جی اقرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج میری پہلی کلاس ہے. میں نے یہی بولنا تھا کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ سب کچھ ایکسپلین کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پاس کریے تو مجھے ذرا آواز صاف آئے گی، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں کہہ رہی ہوں آج میری پہلی کلاس ہے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ایکسپلین کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے کالا جادو انسان پہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا بہت ایک قریبی ایکسپیرئنس کر چکا ہے، میری اپنی بہن پہ ہوا تھا. تو ہمیں نہیں پتا تھا، اسٹارٹ میں ہمیں ایک میڈیکل ایشو ہی لگ رہا تھا بہت عرصے تک، لیکن یہ چیز ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ اس پہ کالا جادو ہوا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی. تو جیسے اب یہ کیس تھا تو اس حالت میں پھر ہم لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نے ایک قاری سے جن کے پاس موکل تھے جو یہ روحانی علاج وغیرہ کرتے تھے، ہم نے ان سے علاج کروایا اور انہوں نے کیا اور اسی سے ہی وہ اس کو شفا بھی ملی اور وہ ٹھیک ہوئی. تو اگر مطلب یہ کیس ہو اور اس میں اگر انسان کو مجبوراً کروانا پڑے تو کیا وہ بھی مطلب غلط ہوگا؟ اچھا اب اس کو نا ٹھیک ہے، میں آپ کا کوشچن سمجھ گئی. ایک بات یاد رکھیے، زندگی اور موت، تکلیف اور شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. علاج سنت ہے، لیکن وہ علاج جو آپ کو شرک کی طرف نہ لے جاتا ہو یا ایسی طرف نہ لے جاتا ہو جو مشکوک ہے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک. ٹھیک ہے. اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کو لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. تو یہ جو معاملہ ہے جس کو بھی ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ایک مشکوک معاملہ ہے، اس میں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کو چھوڑ دیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس سے شفا ہوئی، ابھی ام کلثوم نے بھی یہ لفظ بولا تھا. بات یہ ہے کہ شفا آپ کو ہو جانی ہوتی ہے. اگر آپ کی تقدیر میں شفا ہے تو وہ آپ کو مل جانی ہے. آزمائش آپ کی یہ ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہو. اگر آپ کی نصیب میں شفا نہیں اور آپ کی موت اس بیماری سے ہی لکھی گئی ہے، ٹھیک، چاہے اگر وہ کسی نے جادو کیا ہو، لیکن جادوگر کی جادو اثر نہیں کرتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس شخص کی موت جو ہے وہ اسی بیماری میں لکھی ہے. تو آپ کچھ بھی کر لیں، حتیٰ کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی جادوگر کو بھی لے آئیں کہ اس جادو کا توڑ کر دو، یا یہ کہ آپ کچھ بھی، حتیٰ کہ آپ مسنون کا علاج بھی کر رہے ہیں، تو اس میں وہ موت اسی وقت، اسی لمحے، اسی سیکنڈ، اسی جگہ پر آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس بات پر یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اسی طرح تو ہم آزمائے جاتے ہیں. وہ آپ آگے پڑھیں گے نا، دوسرے پارے میں آئے گا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا، جب آپ کا بہت ہی عزیز سامنے تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ بالکل موت کے قریب ہوتا ہے اور آپ اس وقت
چاہتے ہیں کہ بس کچھ ہو جائے یہ بچ جائے، تو اگر تو اس میں بچنا ہے نا تو وہ بچ جائے گا. اسی لیے کہا گیا نا، رزق کے معاملے میں بھی یہ کہا گیا نا کہ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہیں مل جائے گا. چاہے تم حرام طریقہ اختیار کرو چاہے حلال طریقہ اختیار کرو، ملے گا تمہیں وہی جو ملنا ہے. تو جب ہم حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں ملتا تو ہمیں وہی ہے جو ہمیں ملنا تھا، لیکن ہم اپنی اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اب چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے اور کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا. میں سرچ کر رہی ہوں، اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ، اور کتب بھی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کے اوپر مجھے ایز سون ایز مجھے کچھ مزید معلومات اس کے بارے میں ملتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ بہت عام ہو چکا ہے، بہت بہت زیادہ عام ہے، اور اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ پھر ہم کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آسانیاں نصیب کریں اور ایسے معاملات سے بچا کے ہی رکھیں. آگے چلتے ہیں، اور آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے آیت نمبر 103. پیچھے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہوں نے جو جادو خرید کر اپنی جانیں نقصان میں ڈال دی ہیں، عذاب کے مستحق بن گئے ہیں، کتنا برا انہوں نے یہ سودا کیا ہے، کاش کہ یہ جانتے. اور جاننے سے مراد پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جانتے تھے، پیچھے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں. لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو ڈبل تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو کر رہے ہیں تو یہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. اور دوبارہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. تو وہ علم جس پر عمل نہیں ہوتا وہ علم نہیں کہلاتا، وہ صرف معلومات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کہلاتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لاتے، اور یہ تو اہل کتاب تھے، یہ تو مومن تھے، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ ایمان کس معنی میں؟ اگر یہ جادو ٹونے پہ جانے کی بجائے کتاب اللہ پر عمل کرتے، کتاب اللہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے، اللہ پر بھروسہ رکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ توکل علی اللہ جو ہے وہ ایمان باللہ میں شامل ہے. اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح تقوی، اللہ کا تقوی ایمان میں شامل ہے، اسی طرح اللہ پر توکل بھی ایمان میں شامل ہے. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ ڈرتے اس چیز سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا تھا. وہ فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت وہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو آزمائش ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ صاف صاف بتا رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی بجائے ان کی اس واضح وارننگ کو پس پش ڈال دیا اور وہ کام کیا جو کفر تھا. تو ان کی نجات کس میں تھی؟ اس بات میں نہیں کہ یہ اہل کتاب ہے، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. ان کی نجات اس چیز میں تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ ایمان لاتے، یہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر تھا، اور کاش کہ وہ یہ بات جانتے. حالانکہ وہ پتہ تھا ان کو، ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، اللہ کے تقوی کے بارے میں بھی احکامات تھے. ٹھیک ہے، پیچھے جہاں پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی بات، فرقان دینے کی بات، تو وہ یہی ہے نا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم سیدھے رستے پہ آؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم اللہ کی رضا کے کام کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. لکھا ہوا تو تھا ان کے پاس کہ ایمان اور تقوی اصل میں خیر کا باعث ہوتا ہے، وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، نہ کہ اس طرح کے جادو ٹونے اور اللہ کی نافرمانی. لیکن اس علم پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اور یہ بار بار جو آ رہا ہے نا لو کانوا یعلمون، یہ بڑی ڈرا دینے والی چیز ہے. ہمارا رویہ بھی کتاب اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہے، صرف معلومات کی حد تک. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور ہمیں جیسا کہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ توحید کا درست علم عطا فرمائیں.
اور اس علم نافع کی روشنی میں ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم آخری سانس تک عمل کرتے رہیں. ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ جب عمل کی باری آئے تو کتاب اللہ کو پسے پشت پھینک دیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بات کو یہاں روکتے ہوئے ایمان والوں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو نہ تم کہو راعینا. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جو یہودی تھے نا، اب وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے یعنی تورات کے ذریعے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. تو اب وہ اپنے گرجز نکالنے کے لیے نا، اپنے کینے، اپنی حسد، اپنی دشمنی کو، بظاہر وہ ایک چونکہ 2 قبیلے ہی تو تھے 3 وہاں پر، اور وہ بھی پھر اتنی اسٹرینتھ میں نہیں تھے، اتنی پاور میں نہیں تھے، وہ تو اپنی چال بازیوں کے ذریعے تھوڑا سا انہوں نے اپنی وہاں پہ پیر جمائے ہوئے تھے، ادروائز میجورٹی میں نہیں تھے وہ اتنے زیادہ. تو وہ ویسے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ویسے نقصان پہنچاتے. کوششیں انہوں نے بہرحال کی، کل ہم نے پڑھا بھی تھا. تو اب وہ کیا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا تو رائنا کہتے تھے. قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے اور رائنا کہتے. رائنا کہنے میں وہ کھینچ دیتے تھے. رائنا ہوتا ہے رعایت کیجیے ہماری، ٹھیک ہے. رائی کا مطلب ہوتا ہے آئی بیگ یور پارڈن، ٹھیک ہے. رائنا ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری ذرا بات سن لیں، ایکسکیوز می، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اس کو کھینچ دیتے تھے. اور رائی جو ہوتا ہے نا، رائی کہتے گڈریے کو، ٹھیک. اور اس کا ایک اور معنی جو ہوتا ہے وہ غالباً ناسمجھ بھی ہوتا ہے. تو وہ آ کے اپنا گرج اس طرح نکالتے تھے کہ کھینچ دیتے تھے لفظ کو. اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے تھے السلام علیکم، ٹھیک ہے. تو السلام جو ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ان کا طریقہ کار تورات پڑھنے میں بھی یہ تھا نا کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے لفظوں کو اس طرح مروڑ دیتے تھے کہ لفظ جو ہے وہ بظاہر تورات میں لکھا ہوا کچھ ہوتا تھا لیکن سامع جو ہے وہ کچھ اور سمجھتا تھا اس کے معنی کو. تو اس چیز پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ رائنا نہ کہو، کیونکہ اس میں پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح وہ رائنا کہتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں اس کو بات کو کرتے کرتے، تو آپ کیا کہو، وقول انظرنا، بلکہ کہو انظر. اچھا، وہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا نا وقول للناس حسنا، تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ہمیں ایسے الفاظ نہیں بولنے جس سے کوئی دوسرا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک. تو یہاں پر گویا مسلمانوں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. سب سے پہلی ٹریننگ تو یہ ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں وقول انظرنا واسمعوا، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی تو یہ کہ واسمعوا، سنا کرو. تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ، ایکسکیوز می، ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دوہرا دیں. پہلے ہی غور سے سنو، پہلے ہی دھیان سے سنو. تو یہاں پر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ غور سے سنیں. آپ کی پوری توجہ، آپ کی ساری سینسز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کلاس میں موجود ہونی چاہیے. دوسری یہ کہ اگر سمجھ نہ آئے تو احسن الفاظ استعمال کرنے. انظرنا کہنا ہے، رائنا نہیں کہنا، یعنی ادب سکھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا جس سے کوئی دوسرا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو. پھر یہ کہ انسان کو کب ضرورت پیش آتی ہے انظرنا کہنے کی بھی. نمبر 1 کہ اس کو بات سمجھ نہیں، نمبر 2 کہ اس نے سوال کرنا ہے. تو سوال بھی بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے، اور خود اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ تم بہت زیادہ سوال نہ کرو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں تو وہ تم کو ناگوار گزریں گی. بار بار ایک سوال کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بتایا کہ تم پر حج جو ہے سال میں ایک بار فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور کیا. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگنور کیا. تیسری بار بھی جب اس نے کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پہ ہر سال ہی فرض ہوتا. تو ایسے سوالات کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس چیز پر
جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیے کہ استاد کا مرتبہ جو ہے، استاد کا رتبہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی طرح ہے۔ تو جیسے کسی کا قول ہے نا کہ والدین جو ہیں مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور استاد مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی استاد وہ علم دیتا ہے جس سے میرے اعمال اچھے ہوتے ہیں یا میں ترقی کرتا ہوں اپنے افعال کے اندر، تو وہ زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح اساتذہ کا ادب ضروری ہے۔ اور والدین کے ادب میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اونچا بولنا یا ان کی انسلٹ کرنا یا ان کی باتوں کا مذاق اڑانا یا اسی طرح سے ان کی ڈانٹ پر منہ بنانا یا برا بھلا کہنا یا کوئی اور ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، وہ سب جو ہیں وہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے گناہ میں جس کی سزا انسان دنیا میں بھگتتا ہے۔ والدین کے ساتھ زیادتی لازماً اس کا جو خمیازہ ہے آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استاد جو ہیں ان کا رتبہ والدین ہی کی طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ان کا طریقہ تھا یہودیوں کا، سورہ نساء میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں کہ من الذین ہادوا یحرفون کلمۃ عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع راعنا لینا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ان کا جو یہ رویہ بتایا گیا تھا کہ وہ یہودی جو تھے وہ ایک تو یہ کہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے تھے، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا سمعنا وعصینا اور ہم مانیں گے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کینہ نکالتے ہوئے کہتے تھے واسمع غیر مسمع، یعنی وہ کہتے تھے سنو اور دل میں کہتے تھے نہ سن سکو، یعنی گویا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کا کہ خواہاں تھے کہ آپ کو سنائی نہ دے۔ ٹھیک ہے، اور پھر رائنا کہتے تھے لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، اور وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ نکالتے تھے، ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر وہ کہتے سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنیے، وانظرنا یا وہ یہ کہتے کہ ہماری طرف نظر کیجیے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اقوما اور زیادہ درست ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن ان کو یہ عقل کیوں نہیں تھی، ان کے اعمال اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی تھی۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم۔ تو جو لوگ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ان کی عادات کو، ان سے غلط معنی نکالنا، ان کو ٹویسٹ کر دینا، من چاہی باتیں اس میں داخل کر دینا، خود سے بات بنا کے اس کو حدیث کہہ دینا، یا یہ کہ کسی حدیث کو ان لاجیکل کہنا، ثابت شدہ حدیث کو، صحیح حدیث کو یہ کہہ کے رد کر دینا کہ آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے اور سائنٹیفکلی یہ بات ایسے نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے کراہت محسوس کرنا، although کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے ان کے دل میں خیال نہیں آتا، لیکن سو کالڈ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود حدیث سے ایسا ہی رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر بہت ساری اپنی بدعات اور اپنی غلط جو ان کے عقائد ہیں ان کو وہ حدیث کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے جو اصل معنی ہے حدیث کا اس کو ٹلٹ کر دیتے ہیں، اس کو موڑ دیتے ہیں، اور کلمہ کو، بات کو اس کے اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ۔ ٹھیک ہے، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتے، کیونکہ ان کی معصیت میں اللہ کی معصیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایسے میں پھر ہم عملی کفر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ویسے ہی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ دین پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں
عافیت کا، سلامتی کا، آسانیوں کا معاملہ فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.